اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ وقال تعالی: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ وقال تعالی: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ وقال تعالی: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ محترم سامعین کرام، 4 مقامات کی قرآن مجید سے آیتیں پڑھی گئی ہے۔ یہ آیات ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل رکھتی ہے۔ قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے، پھر وہ لوگ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے، عمل کی نیت سے اور موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کے مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے ان کی دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ قرآن کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہمارے دلوں کی بھی یہی کیفیت ہے؟ اس کا ہم کو جو ہے نا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے جو مطالب ہے، پہلی جو مقام کی آیت سورہ قصص کی جو 85 نمبر کی پڑھی گئی ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ آپ کے اندر پلٹنے کی دن کی فکر پیدا ہو، یعنی آخرت کے دن کی فکر پیدا ہونے کے لیے ہم نے اس قرآن کو تم پر فرض کیا۔ پھر دوسری مقام کی آیت کے متعلق ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جب عذاب کی اور سزا کی باتیں قرآن سے سنتے ہیں تو ان کے دل کانپتے ہیں، اور جنت اور نعمۂ جنت کی آیتیں جب ان قرآن سے پڑھتے ہیں تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کب مروں، کب اس جنت کو حاصل کروں، اور اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر، اللہ پر۔ تیسرا جو مقام وہ ہے سورہ زمر کی 23 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا قرآن مجید، جس کی آیات جوڑی جوڑی ہے، ہم رنگ ہے، ملی جھلی ہے، اور جس کے اندر کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں: جنت، دوزخ، دنیا، آخرت۔ مضامین بار بار دہرائے گئے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کے دل بدن اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی آیات سننے کے بعد۔ اور اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف، یاد سے مراد یہاں پر ذکر کیا ہے؟ اس قرآن سے موت کے بعد کی ابدی زندگی کی فکر زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی دوزخ سے بچنے کی، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت اپنے کیا کرتا ہے؟ قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب۔ جو طالب ہدایت ہوتا ہے اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔
جو ہدایت کے لیے رجوع ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتے ہیں. جب یہ قانون ہدایت سے دور ہے، محروم ہے، صرف ثواب کے چکر ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ختم کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن مجید کو، یہ کوئی کیفیت باقی نہیں ہے ہمارے اندر، تو پھر آپ اللہ رب العالمین جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. چوتھا جو مقام سورہ حدید 16 نمبر کی آیت ہے، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا جن کے دل کیا ہو جاتے؟ اللہ کی آیات سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد کیا ہو جاتے ہو؟ ڈر کر قبول کرنے والے دل اور گردن جھک جانے والے بن جاتے. ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے. ان لوگوں کے جیسا مت ہو جانا جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، اہل کتاب، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، پے در پے رسول آئے، ان میں بینات کھلے ہدایات لے کر سمجھائے ان کو، لیکن کیا ہے ان کے جیسا تم لوگ مت ہو جاؤ. اہل ایمان کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، ان کے جیسا مت ہو جاؤ جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزری اور ان کے دل کیا ہو گئے؟ اللہ کی ہدایات سمجھ کر، پڑھ کے، نصیحت قبول کر کے اپنی جو ہے نا عملی زندگی میں تبدیلیاں لانا چاہیے تھا، لیکن وہ تبدیلیاں واقعی نہیں ہوئی. ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور اکثر ان میں کیا ہے؟ فاسق ہے، نافرمان ہے. برے یہ آیات کے مطالب ہوئے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ابتدا ہی سے اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیے ہیں، اور قرآن بگاڑ کی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے. قرآن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے صحیفے اور کتابیں نازل کی گئی ہیں بگاڑ کی اصلاح کے لیے ہے. اور ابتدا میں حضرت انسان ان کی فکر اور ان کے اعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی تھے. اب یہ جو جھگڑا، جو اختلافات ربوبیت میں جو پیدا ہو گیا، وہ کون پیدا کرے؟ جاننے والے ہی پیدا کرے، کیونکہ ابتدا آدم علیہ السلام اور حوا سے ہوئی ہے. اللہ رب العالمین آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجے، اس کے بعد مسلسل ہدایات اتارے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ابتدا ہدایت سے ہوئی. تم یہاں سے اتر جاؤ، دونوں میاں بیوی، میری طرف سے ہدایتیں وقتاً فوقتاً آئے گی. جو میری ان ہدایتوں پر عمل کریں گے ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا آخرت میں. جو میرے ہدایات سے صرف نظر کریں گے، میرے ہدایات کا انکار کریں گے، سرے سے انکار اور عملی کفر، تو ان کا ٹھکانہ آخرت میں دوزخ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں. ابتدا میں حضرت انسان، ان کی فکر اور ان کے اعمال، ان کے عقائد بالکل مشرکانہ عقائد سے الحمدللہ پاک و صاف تھے، اعمال بھی اسی کے مطابق تھے. کان الناس امۃ واحدہ، سورہ بقرہ 213. فبعث اللہ النبیین مبشرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. ابتدا میں انسانوں کی فکر اور ان کے اعمال ایک طریقے پر اللہ کے ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کے درمیان میں اختلافات رونما ہو گئے. ربوبیت میں جھگڑا، رب کے پرورش کے معاملے میں مردہ اور غائب ہستیاں بھی ہے. اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ پھلا آیت پڑھ لینے سے، پھونک لینے سے، دم کر لینے سے، مل لینے سے، چھو منتر سے، جادو سے، نظر لگنے سے مالی جانی نقصانات ہوتے ہیں کے تصورات میں. جب انسان مبتلا ہو گیا، ربوبیت میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اختلافات رونما ہو گئے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے؟ انہی اختلافات کو دور کرنے کے لیے مبشرین و منذرین، ایک رسول کو مبعوث کرے جو خوشخبری دیتا ہے جنت کی ایمان لانے والوں کو، اور کیا کرتے؟ بے ایمانوں کو، بے عمل لوگوں کو، مشرکانہ عقیدہ اختیار کرنے والوں کو، بدعت اور جو ہے نا رسومات میں مبتلا ہونے والوں کو عذاب وعید سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا. اور کیسا بھیجا؟ اپنے طور پر ڈراتے تھے نہیں، یا قصے کہانیوں سے،
یا کوئی روایت پرستی سے نہیں، کتاب سے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے ان پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ہیں ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہو. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ کتاب کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس ہے آج قرآن مجید کو ہم ثواب کے لیے، برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہترین خوبصورت انداز میں عربی کے ساتھ بھی جو ہے نا اگر اس کو جو ہے ادا کر لیا جائے تو حق ادا ہو جا رہا. ایسا نہیں ہے معاملہ. منشأ الہی اہم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عربی کی وہ جو ہے نا صاف نہیں کرنا، اس کے اوپر بھی کوشش کرنا ہے، لیکن اہم چیز کیا ہے؟ منشأ الہی ہے. وہ کیا ہے؟ آج دیکھ رہے ہیں ہم رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں تراویح کا جو اہتمام کیا جا رہا، آپ اور ہم اپنے دوہلا سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک عمل اللہ کے رسول کی سنت اسوہ صحابہ کے مطابق انجام دینے کی کوشش میں پھر نئے نئے نت نئے طریقے نکالتے چلے جا رہے ہیں. بدعات. کل رات میں پڑوس میں تراویح کا اہتمام ہوا. تراویح تو جو ہے نا ایک حافظ کو بلا کے پڑھوا رہے ہیں، لیکن پھر تراویح ختم ہونے کے بعد سلام پڑھ رہے ہیں بآواز بلند. اور پھر تراویح بھی کس طرح پڑھی جا رہی؟ قرآن کو جو ہے اس طرح پڑھ رہی، قرآن کی توہین کر رہے. قرآن کو سننے کا مقصد سمجھنا ہے نا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تھم تھم کر پڑھو، یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے. لیکن افسوس ہے نزول قرآن کے مقصد سے الا ماشاء اللہ مسلمان ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ. راتوں کی اہمیت، دن کی اہمیت، نحوست اور برکت کے تصورات میں ہم مبتلا ہے اور مہینے کے بندے بن گئے. اللہ رب العالمین کا یہ مطالبہ نہیں ہے بھائی. یہ الحمدللہ موقع فراہم کرے تاکہ ہم قرآن اپنی مادری زبان میں پڑھ کر سمجھ کر اللہ رب العالمین کے ہدایات پر عمل کر کے اپنے نفوس کا تزکیہ کرے، اپنے اندر کے جو ہے نا مشرکانہ عقائد کو دور کرے. وہی درگاہوں کو جا رہے ہیں، وہی تعویذیں لٹکا لے رہے ہیں، وہی جادو کا عقیدہ ہے، نظر لگنے کا عقیدہ ہے، پڑھ لے رہے ہیں، پھونک لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں، لیکن پھر قرآن کے پابند ہے. کہاں ہے نفس کا تزکیہ بھائی؟ پھر کیا یہ ہماری نمازیں، ہماری روزے قبول ہوں گے؟ جبکہ عبادات کا مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ ہی نہیں پیدا ہو رہا. آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر، دوزخ میں جانے کا خوف ہی نہیں ہے ہمارا، جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا چاہیے وہ نہیں آ رہی. پھر کیا سن رہے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں، قرآن کے نازل کرنے کا بنیادی کیا مقصد ہے؟ الحمدللہ سورہ قصص کی جو آیت ہے نا انتہائی اہمیت کی حامل ہے. 85 نمبر کی آیت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے فرض کیا ہے. کتاب کے اندر کیا ہے بھائی؟ احکامات ہے، ہدایات ہے، یہ کرو یہ مت کرو. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت بھی کھلی کھلی، یہ کرو یہ مت کرو. اس کی صفت فرقان ہے، صحیح اور غلط، ہدایت و گمراہی کو بتانے والی کتاب. اے نبی، آپ پر اس قرآن کو ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے، ان ہدایات کے ذریعے سے آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، موت کے بعد کے بعد زندگی کی فکر پیدا ہو. پھر قرآن پڑھ رہے ہیں، شب شبینہ کا اہتمام ہے، 3 دن میں قرآن، 1 دن میں قرآن، 5 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن ختم کرنے والوں غور کرو بھائی، غور کرنا نا. نزول قرآن کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین کا مطالبہ کیا ہے بندوں سے، ایمان والوں سے؟ آج ایمان والوں کی کیا حرکت ہے؟ ہم غور کرنا، قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ غور ہی نہیں کر رہے ہم. کیا ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو رہی؟ وہ فکر آخرت پیدا ہونے والوں کی جو صفت ہے، آگے کی آیات جو میں نے انتخاب کی ہے اس میں الحمدللہ اللہ رب العالمین ان کی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں. کیا یہ کیفیت آپ کے اندر میرے اندر ہے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، برسوں سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، برسوں سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں،
برکت کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, مردوں کو بخشنے کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, دنیا کے نفع اور نقصانات سے بچنے کے لیے جو ہے نا پڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کیا یہ کیفیت اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے زندگی میں آ رہے, ہمارے جو ہے نا اندر آ رہی ہے؟ یہ غور کرو. اللہ رب العالمین سورہ انفال کی وہ آیت جو صحابہ کی زندگی تھی, معمولی بات نہیں ہے, مال غنیمت کے سلسلے میں سلسلے بیان ہے. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو نصیحت اور تربیت کر رہے ہیں, اور وہ ایمان والوں کی جو کیفیت ہے وہ بیان کر رہے ہیں, صحابہ کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. ایمان میں سچے تو وہ لوگ ہیں جی جن کے سامنے اللہ کی عذاب و سزا کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل کانپتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوگا میرا آخرت میں. میں اگر رب کی نافرمانی کروں گا یا منافقت اختیار کروں گا, اللہ کی ایک آیت کا انکار کر کے کافر بن جاؤں گا, اگر یہ اس قسم کے عقائد اگر میرے ہوں گے, جادو کے, نظر لگنے کے, فلاں فلاں چیز کے, تو کیسا ہوگا معاملہ. پھر یہ جو طریقہ ہے میرا, یہ قرآن کو جو سمجھ کر پڑھنے کا کے سلسلے میں, اور یہ جو تراویح کا معاملہ ہے, کیا ہے معاملہ, یہ کس کیفیت پیدا ہو رہی ہے آپ کے اندر قرآن سننے کے بعد کہ دل کانپتے ہیں, عذاب و سزا کی باتیں سنتے ہیں, تو پھر جنت اور نوما جنت کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے, سنتے ہیں تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کا. ایسے لوگ نہ نفع دنیا کی پرواہ کرتے ہیں, نہ نقصان دنیا کی پرواہ کرتے ہیں, آخرت کے لیے اللہ پر بھروسہ توکل اللہ پر کرتے, اعتماد کرتے ہیں. تو کیا آپ کے اندر, میرے اندر, سامعین سننے والے بولنے والے, ان دونوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا, یہ مزاج ہونا قرآن کے ذریعے اگر نہیں ہے تو پھر صرف ہم ایک رسم جو ہے نا ہے, قرآن کو جو ہے پڑھ رہے ہیں, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیفیت الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ایمان والے ہیں. بولے ہم جس کو بھی کتاب دیتے ہیں وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. وہ کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے بھائی؟ سمجھ کر پڑھنا, عمل کی نیت سے پڑھنا, اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے, اور اپنے ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال ماتحتین کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس جذبے سے جو ہے نا قرآن کو پڑھ کے اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا. اگر یہ مقصد مطلوب نہیں ہے, ہم جس کو بھی کتاب دیتے ہیں وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے, یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن کتاب پڑھی جا رہی, سرسری طور پر پڑھی جا رہی, بس ثواب و برکت کے لیے پڑھی جا رہی, اصال ثواب کے لیے پڑھی جا رہی, اور نزول قرآن کا کیا مقصد ہے ہم کو نہیں معلوم, اور بدعات میں اضافہ ہوتے چلے جا رہا ہے. پھر حفاظ بھی ہے, عالم دین ہے, اس کی ترغیب, اس کی جو ہے تربیت دینے کے بجائے ہم بھی اسی میں ملوث ہے. تو پھر کیا بھائی, سوچئے, غور کریے. یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو ایسا نہیں کرتے وہ میں یکفر بھی, جو اس کا انکار کرتے ہیں, یعنی ثواب کے لیے, برکت کے لیے, ایصال ثواب کے لیے, مردوں کو بخشنے کے لیے, تعویذوں کے لیے, گنڈوں کے لیے, جسمانی امراض کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ, وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جیسا کتاب کو پڑھنے کا حق ہے وہ حق نہیں ہے, اس کا انکار ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں کل آخرت میں, موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ کے مستحق. وہ چاہے عالم بھی ہو, اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا عالم بولو, حافظ بولو, اگر مقصد قرآن کو پڑھنے کا مقصد, نزول قرآن کا مقصد سے واقف نہیں ہے, اور بگاڑ میں اضافہ ہوتے چلے جا رہا, تو پھر وہ چاہے حافظ بھی ہو, عالم بھی ہو, الا ماشاء اللہ کل آخرت میں گھاٹا پانے والے ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین جو کیفیت ہونا چاہیے ہمارے اندر, سورہ زمر میں 23 نمبر کی آیت میں ہو رہے ہیں, ہم نے بہترین کلام اتارا ہے, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. یہ کیفیت ہے ہمارے اندر. قرآن پڑھنے کے بعد ہم نے بہترین کلام اتارا جس کی آیات جوڑی جوڑی ہیں,
کی شکل میں ہے, ہم رنگ ہے, ملی جلی آیات ہے, اور مضامین بار 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 اللہ رب العالمین موت کے بعد کی ابدی زندگی کے نتائج سے انسانوں کو باخبر کر رہی. ہم ہیں کہ ابدی زندگی کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, خوش فہمیوں میں مبتلا ہے, کوئی تغیرات ہمارے اندر باقی نہیں ہو رہے, ہمارے مشرکانہ عقیدے دور نہیں ہو رہے, ہمارے اعمال ویسی کے ویسی ہے, اور دنیا پرستی ہے پورا. دنیا برائے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. تو کیا بول رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ اللہ نے ایسی کتاب اتاری جس کی آیات دہرائی گئی, بار بار سمجھائی جا رہی تم کو واقعاتی شکل میں. انبیاء اسوہ کا جو ہے نا, انبیاء کرام کا اسوہ بیان کیا, ان کی ضد میں نافرمانوں کا بھی جو ہے نا اسوہ بیان کیا گیا. اس کے ذریعے سے کیا سبق حاصل کر رہے؟ تو اسے سن کر ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں, ان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان کے بدن اور ان کے دل نرم پڑ کر موت کے بعد کی زندگی کی فکر ان کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہے آپ کے اندر, میرے اندر قرآن پڑھنے کے بعد اس کا جائزہ لینا ہے ہم کو. اگر نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے, قانون ہدایت یہ ہے, یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب. جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. جو ہدایت کا طالب نہیں ہوتا وہ چاہے اس طرح کتنے بھی بار قرآن کو پڑھ لے, ہدایت مقصود اور مطلوب نہیں ہے تو اس کو اللہ رب العالمین بھی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا وہ اٹل قانون ہے. پھر سورہ جو ہے عنکبوت کی جو آیت, حدید کی آیت جو پڑھی گئی, اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے, یہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا, ابھی وہ وقت نہیں آیا تم کو, رمضان کا مہینہ آیا ہے, پھر سے دوبارہ تم قرآن کھولے ہو, پڑھتے چلے جا رہے ہیں, پڑھتے چلے جا رہے ہیں, کمپلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, 10 قرآن, 5 قرآن, 15 قرآن, لیکن کیوں پڑھ رہے ہی نہیں معلوم. کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے وہ آخرت کی فکر کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے تمہارے دل کیا ہو جاتے, ڈر کر جھک جاتے. اللہ کے جو حق نازل کیا گیا ہے قرآن مجید, جس کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد تم جھک جاتے ہیں. ان لوگوں کے جیسا مت بن جاؤ جس کو پہلے کتاب دی گئی تھی, اہل کتاب, جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیے. عزیر ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور مختلف خوشفہمیوں میں مبتلا تھے, ہر قسم کے توہم پرستی, وہم پرستی میں مبتلا تھے, جبت اور طاغوت کی پیروی کرتے تھے, بے حقیقت, بے اصل, بے فائدہ, بے ضرر, جادو, ٹونا ٹوڑکا, جوتش, فالگیری, یہ ہر قسم کے توہمات میں مبتلا تھے اہل کتاب. ان کے بگاڑ کو بیان کرے اللہ رب العالمین. اسی طرح آج بھی اہل ایمان تم بھی وہی عقیدے میں مبتلا ہو, تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے جیسا اہل کتاب کا ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا تم کو, قرآن کے ذریعے الحمدللہ تم کو کھول کھول کر اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں, لیکن تم ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر رہے. ان کی جیسا مت بن جاؤ. پھر پے ان پر لمبی مدت گزری اور دل ان کے کیا ہو گئے, پے در پے رسول آئے, کتابیں آئی, لیکن کیا ہے, دل سخت ہو گئے, سخت. کوئی تغیرات نہیں ہیں, چینجز نہیں ہیں, اور اکثر ان میں فاسق نافرمان ہے برے اللہ. تو آج بھی اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا کچھ حال یہی ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات کے ذریعے, قرآن مجید کے ذریعے ہمارے زندگیوں میں تبدیلیاں آنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آنا چاہتے ہیں. تاریک کیا ہے, یہ ہے اندھیرے ہے. تاریخ کیا ہے, ہر قسم کے مشرکانہ عقیدے اور بدعت و رسومات, موت کے بعد کی ابدی زندگی سے غفلت, یہ سب تاریکیاں ہیں. ان کو معلوم کرنا ہے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. جب تم پڑھیں گے, سمجھیں گے اور عمل کریں گے اور عمل کی ترغیب دلائیں گے تو الحمدللہ ہماری زندگی ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین. سورہ ابراہیم کی جو 2 نمبر کی آیت ہے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, اے نبی اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا تاکہ آپ انسانوں کو تاریکی اندھیروں سے نکال کر, مشرکانہ عقیدوں کے اندھیروں سے نکال کر, بے عملی زندگی کے اندھیروں سے نکال کر, دنیا پرستی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آؤ. لیکن افسوس ہے
کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہمارے سامنے جو ہے نا دنیا کو مزین کر کے ڈیکوریٹ کر کے بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو گئے ہمارے اندر فکر آخرت باقی نہیں ہو رہی. وہ آیت خاص کر بہت انتہائی اہمیت کی حامل سورہ بقرہ کی، قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یاد رکھو یہ آیت کو، حق اور باطل کو کتاب کے ذریعے، کتاب کیا ہے؟ حق ہے، باطل کو چھانٹ کر رکھ دیا گیا ہے کتاب کے ذریعے. اب جو کفر بالطاغوت کرے گا، کفر کا انکار کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر راست قائم ہو جائے گا، اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو ہرگز ٹوٹنے والا نہیں ہے. لیکن اس حلقے کو توڑنے کا سبب شیطان ہے. کیا کر دیا؟ خوش فہمی میں مبتلا کر دیا. رسول بچا لیں گے، اتنے پارے پڑھ لو اتنا ثواب ہے، اتنے نمازاں پڑھ لو اتنا ثواب ہے، رمضان کی نماز فرض نماز کا جو ہے نا بدلہ 70 گنا ملے گا، ایک نفل کا جو ہے نا درجہ فرض نماز کے برابر ہے. یہ ثواب کی چکر انسان کو فکر آخرت سے دور کر دے رہی. شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے بھائی. اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے. بننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ان کو تاریکیوں سے نکال کر، ہر قسم کے مشرکانہ عقیدے اور بدعت و رسومات سے نکال کر، بے عملی زندگی سے نکال کر کدھر لے آتے ہیں اللہ رب العالمین؟ تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آتے ہیں. جس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے وہ ان کو آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان اپنے آپ کو قرآن سمجھنے والے، قرآن پڑھ کر جو ہے بولنے والے، افسوس ہے شیطان کی گرفت میں مبتلا ہے، چکر میں. جس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے وہ ان کو ایمان اور عمل صالح کی روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے. آج گمراہی کو ہدایت کو ہدایت سمجھ رہے، گمراہی کو ہدایت سمجھ رہی، یہ شیطان کی چال ہے. تو یہ چالیں اس کی جو ہے نا چال بازیوں سے بچنا ہے تو یاد رکھیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ. ہر چیز کے دنیا میں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح جنت حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرو. قرآن کا علم بولے تو خالی عربی سے زیر و زبر میں گئے تو بھی آج برداشت نہیں کرنے والے لوگ ویسے موجود ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ عربی کو صحیح کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی کوشش کے باوجود بھی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جی، لیکن منشا الہی کیا ہے؟ مقصد سے فوت ہے نا تمہارا. ہدایت نہیں سب کے لیے گھر سے نہیں پڑھ رہے آپ، ثواب کے چکر میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو بولنے کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا ہے. جنت حاصل کرنا ہے اس کا واحد ذریعہ یہ کتاب ہے قرآن مجید. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے سکھائے، سمجھے سمجھائے، عمل کرے، عمل کرنے کی ترغیب دلائے. تو پھر جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، رونگٹے جب کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے بدن اور ہمارے دل نرم پڑیں گے، اور جب اسی وقت جب جو ہے نا جب سمجھیں گے تو یہ کیفیت پیدا ہوگی. یہ کیفیت پیدا ہوگی تو آخرت میں اس دوزخ کے عذاب سے بچیں گے، مغفرت اور جنت کے مستحق بنیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین.